باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وسیدنا ونبینا ابو القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر جنودہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمۃ اللہ ان اللہ عزیز حکیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 کی تلاوت کا شرح حاصل کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ کہ اگر زمین کے تمام درخت جو ہیں ان کو کاٹ کر کلمے بنا دی جائیں، وَالْبَحْرُ جُنُودُهُ اور سمندروں کو صحیح بنا دیا جائے، اس کے بعد من بعد ہی سبعۃ ابحر اس کے بعد 7 سمندر اور ملا دیے جائیں، اس کی بھی صحیح بنا دی جائے، ما نفدت کلمۃ اللہ کہ اس کے باوجود کہ وہ کلم سارے کے سارے لکھتے جائیں، صحیح سمندروں کی جو 7 سمندر ہیں وہ سیاہی ہو، یہ سیاہی اور قلم ختم ہو جائیں گے لیکن کلمۃ اللہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ ان اللہ عزیز الحکیم کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب پہ غالب آنے والا ہے۔ اب اس میں جلال الدین سیوطی اپنی کتاب احوال الملائکہ میں یہ لکھتے ہیں کہ معراج میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ گئے تو وہاں پہ آپ نے اونٹوں کی ایک قطار کو دیکھا جو مشرق سے مغرب کی طرف جا رہی تھی۔ رسول نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ جبریل ان اونٹوں کو کبھی روکا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہماری کیا ضرورت کہ ہم ان کو روکیں؟ تو رسول نے کہا کہ اے جبریل میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ان کو روکو۔ قطار رک گئی، ان میں سے چند کو بٹھایا گیا۔ جب چند اونٹوں کو بٹھایا گیا تو جبریل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کے اوپر سونے سے بنے ہوئے صندوق لگے ہوئے ہیں جو ہیروں اور جواہرات جن کے اوپر جڑوائے ہیں، تو آپ نے ان سے کہا کہ اس کو کھولو۔ جبریل علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کو قفل لگا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ نے یہ کہا کہ اے جبریل کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی خزانوں کی چابی علی کا نام ہے؟ اس کے اوپر علی کا نام بولو تو یہ کھل جائے گا۔ جبریل نے علی علیہ السلام کا نام لیا، قفل کھل گیا۔ جب قفل کھلا تو اب آپ نے جبریل سے کہا کہ اس کے اندر دیکھو کہ یہ جو اس کے اندر کیا ہے؟ اس نے کہا کتابیں ہیں۔ آپ نے کہا کہ ان کتابوں کو ذرا دیکھو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو جبریل نے بتایا کہ ان کتابوں میں علی ابن ابی طالب کے فضائل لکھے ہوئے ہیں۔ علماء کے اوپر اکثر و بیشتر یہ الزام تراشی کی جاتی ہے کہ یہ علی کے فضائل میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں نبی کی شان بھی گڑتی نظر آتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس کے وسیع کے یہ فضائل ہوں وہ خود کتنا بڑا ہستی ہوں گے۔ تو آج اسی کے بارے میں اس آیت کی روشنی کے اندر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ پوچھا کرتے تھے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے تو اس کی تفسیر و تشریح کرتے تھے نا، وہ جو تفسیر و تشریح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیات کے بارے میں کرتے تھے ان میں سے آج اس آیت کا انتخاب کیا ہے۔ اس میں صرف اور صرف اہل سنت بھائیوں کی کتابوں سے
میں نے ان کا اس آیت کے بارے میں جو موقف ہے وہ لیا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہلیت الاولیاء ہے۔ ہلیت الاولیاء جو میں نے ابھی کہا تھا کہ علی اللہ کی رحمت کی، اللہ کے خزانوں کی چابی ہے، ہلیت الاولیاء اس کو یہ درج کر رہا ہے کہ انس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اپنی برزہ کو بلاؤ، برزہ آئے تو آپ نے ان سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے علی کے بارے میں مجھ سے عہد لیا ہے کہ علی ہدایت کے علم ہیں، امام الاولیاء ہیں اور کلمۃ اللہ ہیں اور میرے رب کے خزانوں کی چابی ہیں، جس چابی سے ابھی جبرائیل علیہ السلام نے وہ بولا تھا اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے۔ پھر سوائے کے موقع ہے اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ امام حنبل وہ یہ کہتے ہیں کہ علی کے فضائل جتنے ہیں اتنے مدینہ میں کسی بھی صحابی کے نہیں تھے، سب سے زیادہ فضائل انہی کے ہیں۔ ہلیت الاولیاء اس میں پھر بھی یہ کہتا ہے کہ جتنے فضائل علی علیہ السلام کے ہیں اتنے کسی بھی صحابی کے فضائل نہیں ہیں۔ اب یہ مناقب فاطمی ہے، اس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ لو ان الغیاث اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما آسو فضائل علی ابن ابی طالب۔ یہ دیکھتا ہے کہ اگر دنیا جہاں کی تمام درخت قلم بنا دیے جائیں اور تمام سمندر سیک بنا دیے جائیں، تمام جن حساب کرنے بیٹھ جائیں، تمام انسان لکھنے بیٹھ جائیں، تو یہ کبھی بھی حضرت علی ابن ابی طالب کے فضائل کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر وہ لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی علی کو اتنی زیادہ فضیلتیں عطا کی ہیں کہ جنہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص علی کے فضائل میں سے کسی فضیلت کا اقرار کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے بیان کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص علی کے فضائل میں سے کسی فضیلت کو کتاب کی شکل میں تحریر کرے جبکہ وہ اس فضیلت کا اقرار بھی کرتا ہو، تو جب تک اس کتاب کی کتابت باقی رہے گی فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اور جو شخص علی کی فضائل میں سے کسی فضیلت کو توجہ کے ساتھ سنیں اور اس اقرار کے ساتھ سنیں کہ میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے کانوں سے سرزد ہونے والے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر جو شخص کسی فضیلت کو کتاب میں اپنی آنکھوں سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی نظر سے سرزد ہونے والے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ ارجاء المطالب ہے عبید اللہ امرتسری کی، اس نے بھی یہی لکھا ہے کہ اگر سارے درخت قلم بن جائیں، سمندر سے بن جائیں، تو جن حساب کرنے بیٹھ جائیں اور انسان جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، تو تب بھی علی علیہ السلام کے فضائل کو ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ پھر اس میں بھی وہی جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کیا کہ پیغمبر نے میرے بھائی کو اتنی فضیلتیں عطا کی ہیں جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو شخص ان کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کا اقراری ہو کر لکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کی جو ان کی فضیلت کو سنیں اس کے کانوں سے سرزد ہونے والے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو ان کی فضیلت کو اپنی آنکھوں سے پڑھے اس کے آنکھوں سے سرزد ہونے والے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
اب یہ المناقب الخاتمی ہے، اس میں بھی رسول اللہ نے یہی ارشاد فرمایا، والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لو ان الحیات الاقلام والبحر غداء والجن حساب والانس کتاب ما آسو فضائل علی ابن ابی طالب، کہ اگر تمام درخت قلم بن جائیں، سمندر شہی بن جائیں، انسان و جن ایک لکھنے بیٹھ جائے، ایک لکھوانے بیٹھ جائے، تو علی کے فضائل کو کبھی بھی وہ انکار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تاریخ مدینہ و دمشق ہے ابن اساکر کی، اس کے اندر یہ کہتا ہے کہ احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ میں نے اصحاب رسول میں سے وہ شخص بھی ایسا نہیں دیکھا کہ جس کے فضائل علی کے برابر ہوں، کہ علی کے فضائل سب سے زیادہ ہیں۔ پھر یہ جنابی المبدل ہے، اس میں بھی یہی کہتا ہے کہ لو اندر ریاضات اقلام ہو، کہ اگر تمام باغات کو قلم کر دیا جائے، والبحر غداء اور تمام سمندروں کو سیل بنا دیا جائے، والجن و حساب ہو، کہ جنوں کو حساب لکھنے میں لگا دیا جائے، والانس و کتاب اور انسانوں کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے، تو یہ کبھی بھی علی علیہ السلام کے فضائل کو لکھنے سے یہ قاصر ہے۔ اس ملوں کی شئی ختم ہو جائے گی، درختوں کی جو قدمیں بنی ہوئی ہیں یہ ساری ختم ہو جائیں گی، لیکن فضائل علی کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ پھر یہ ذات القوہ ہے، اس کے اندر بھی یہی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے اہل اسلام بھائیوں کی قوت ہیں کہ جن کے اندر یہ ساری چیز درج ہے۔ اگر اس کا انکار کرتے ہیں تو آپ اپنے بڑوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہدایت کے لیے ساری بیان کی ہیں، جن کو انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے۔ اب تذکرۃ الخواص ہے، اس کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے۔ قواعد الطالب کے اندر یہ چیز موجود ہے، فرائض السمتین کے اندر یہ چیز موجود ہے، دور الثقلین کے اندر یہ چیز موجود ہے، ارشاد القلوب کے اندر یہ چیز موجود ہے، لو ان الغیاض اقلام والبحر غداء والجن حساب والانس کتاب ما آسو فضائل علی ابن ابی طالب۔ میزان الاعتدال عثمان صاحبی 748 ہجری میں سنیہ سکیا، اس نے بھی اس روایت کو لیا ہے۔ پھر اسی نے میزان الاعتدال میں اس روایت کو یہ لکھ کے ٹھکرا دیا ہے کہ یہ روایت جھوٹی ہے۔ جب اتنے لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو کیا ایک شخص جو 748 میں سے 11 نکالیں تو 737 سال بعد اس دنیا سے رسول کے بعد جا رہا ہے، کیا اس کے پاس کون سا ایسا پیمانہ ہے جس کی بنا پہ یہ اس حدیث کو ٹھکرا رہا ہے؟ اب یہ ہدایت المعجم الکبیر طبرانی کی، اس کی مسلمان بھائیوں کے ہاں بہت بڑی حیثیت ہے، یہ بڑی معتبر ہستی ہیں۔ وہ اپنی کتاب المعجم الکبیر کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو باقر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ میری عمر کے کچھ لوگ وہی نہ کہنا شروع کر دیں جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا تھا، تو میں آج تیرے متعلق کے لیے ایسی باتیں کرتا کہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی تیرے قریب سے گزرتا تو تیرے قدموں کی مٹی پکڑتا اور اس کے ذریعے برکت حاصل کرتا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس کو جناب المبدل نے بھی درج کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں، والذی نفسی بیدی، اس اللہ کی قسم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا قسم اٹھانے کی ضرورت تھی؟ اگر وہ نہ بھی کرتے اس کا کوئی ان کی بات اتنی قدر کے نہیں مستند ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کو مزید اس کو زور ڈالنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تصدیق کریے تھی تو اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں موجود محمد کی جان ہے کہ اے علی
جس طرح سے مجھے اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عیسیٰ کے باتیں کی ہیں، اب یہ اس طرح سے بات نہ کریں تو میں تیرے فضائل میں کچھ بیان کروں کہ تیرے فضائل کتنے ہیں کہ اگر لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے تو وہ جدھر سے بھی گزرتا تو تیرے قوم کی مٹی پکڑتے تو اپنی بخشش کے لیے اس کو برکت سمجھ کے اپنے پاس کرتے. سب آپ کا کام ہوا یہ مکر و ذہن ہے وارزمی کی، اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ جب فتح خیبر ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کی کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ وہ تیرے بارے میں بھی ویسی بات کریں گے جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عیسیٰ کے بارے میں بات کی تھی، تو میں تیرے مطلب ایسے ایسے فضائل بیان کرتا کہ لوگ جب تو ان کے قریب سے گزرتا تو تیری قوم کی مٹی کو وہ پکڑتے اور اس کو اپنی بخشش کے لیے اور برکت کے لیے اس کو سنبھال لیتے. اور یہ کتاب ہے ابو بکر حسنی کی مجموع الزوائد، اس کے اندر بھی یہی روایت موجود ہے. اب یہ مناقب خوارزمی اس کے اندر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب علی علیہ السلام خیبر کو فتح کرنے کے بعد رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رسول نے یہ کہا کہ علی اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت کا ایک گروہ تمہارے بارے میں وہی عقیدہ رکھے گا جو نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے، تو آج میں تمہاری شان میں وہ کچھ بیان کرتا کہ جس کے بعد تم جہاں سے گزرتے تمہارے قدموں کی مٹی کو تبرکن لوگ لیتے اور تمہارے قدموں کی مٹی کے بدل سے شفا طلب کرتے. ثواب اور محمد دعائیں. یہ کتاب کفایت الطالب ہے بن شافی کی، اس کے اندر بھی یہی روایت موجود ہے کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا تو میں تمہاری وہ فضیلت بیان کرتا. اب یہ کتاب ہے مناقب امیر المومنین علی بن ابی طالب واصلی کی، اس کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے کہ فتح خیبر کے موقع کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بات کی کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرنے لگے تو میں آج تمہاری فضیلتیں وہ بیان کرتا کہ جو بھی شخص ہے وہ سن کے تو آپ کے قدموں کی مٹی کو تبرکن اس کو اٹھاتا، اس کو اپنی بخشش کے لیے اپنے پاس رکھتا. جنابی المبلغ اس کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ اللہ جی نفسی بیانی مولا تقوت و روایت امتی کی کا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تمہارے بارے میں جس طرح سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کی ہے، اگر اس طرح سے یہ نہ کریں تو میں تمہارے لیے یہ چیز بیان کروں. اب یہ جو فضیلتیں ہیں کیا میری کیا ہم نے اپنی طرف سے کر کے دی ہیں یا یہ ساری کی ساری جتنی بھی یہ روایت ہے یہ ساری کی ساری کو جو ہیں یہ اہل سنت پڑھی ہوئی ہیں، ان کی کتابوں کے اندر ہیں. اب ان کو اگر دیکھنا بھی نہیں ہے، دیکھنا دوبارہ بھی نہیں کرنا تو پھر الزام لگانا شیعوں پہ کہ شیعہ جو ہیں علی کی فضیلت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، کہاں تک بڑھتے ہیں. ابھی تو سنوں کی سے بھی خوش نہیں ہوئی، ابھی تو نہ قلم جو قلم ہے جس کو آپ وہ بھی ختم نہیں ہوئے. علی علیہ السلام کے فضائل ہم کون ہوتے ہیں بیان کرنے والے، ہماری کیا حیثیت ہے. جتنے تو فضائل ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے رخ بھی قلم کر دیے جائیں، سارے سمندروں کی سے ہی قلم کر دی جائے، 7 سمندر اور پانی جو ہے اس کو بھی صحیح بنایا جائے تو تب بھی ان کے فضائل کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اب یہ ایک ناصر الدین البانی، اس کا چہرہ آپ کے سامنے بار بار پیش ہو رہا ہے. یہ 1421 ہجری میں اس دنیا سے گیا ہے. علامہ یہ انجینئر محمد علی مرزا بار بار اپنے جو کلپ ہیں اس کے اندر بار بار اس کا نام لیتا ہے ناصر الدین البانی، ناصر الدین البانی، ناصر الدین البانی. یہ امام کعبہ بھی رہ چکا ہے. اب جب اتنی کتب نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اس حدیث کو اس نے ٹھکرا دیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ موضوع ہے، تو کہتا ہے کہ ان کا
بخاری، یہ بخاری کے نزدیک اس میں جو آخری بندہ ہے وہ ہوا من شیعہ کوفہ، کہ جس نے یہ بیان کی ہے وہ کوفہ کے شیعوں میں سے ہے، اس لیے ہم اس حدیث کو ماننے سے گریزاں ہیں۔ اب ان کا بڑا، اگر بخاری نے یہ کہہ دیا ہے تو اس کی پیروی کرتے ہوئے ناصر الدین البانی نے اس کو جھوٹا کیا ہے، اور یہ آپ لوگوں کا اپنا اپنا عقل و سمجھ ہے کہ اس کو جب تمام کا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے تو اس کو آپ خود اس کا حساب کریں کہ ان میں سے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اب جو آیت پڑھی تھی کہ ما نفدت کلمۃ اللہ، کہ کبھی بھی یہ سارے درخت کرم بنا دیے جائیں، سمندر صحیح بنا دیے جائیں، سات سمندر اور پانی صحیح بنا دیا جائے، ما نفدت کلمۃ اللہ، کہ پھر اللہ کے یہ کلمۃ اللہ جو ہیں یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اب کلمۃ اللہ ہے کیا؟ کلمۃ اللہ کیا ہے؟ اس میں ہلیت الاولیاء میں ابو نعیم اصفہانی جو 430 میں دنیا سے گئے، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک انس کی روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے میرے ذریعے، انس کہتے ہیں میرے ذریعے برزا اسلمی کو بلوایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے علی کے بارے میں مجھ سے عہد لیا ہے۔ کیا عہد لیا ہے؟ علی ہدایت کے علم ہیں، ایمان کے مینارے ہیں، میرے اولیاء کے امام ہیں، میرے فرم پرداروں کے نور ہیں، اور اے ابو برزا، علی ابن ابی طالب کا قیامت کے دن میرے امین ہوں گے، میرے جھنڈے کو اٹھانے والے ہوں گے، اور علی میرے رب کی رحمت کی خزانوں کی کنجی ہیں۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ وہی کلمہ ہے، کلمہ ملتی کا بات کی بات ہو رہی ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ وہی کلمہ ہے جن کو میں نے متقیوں کے لیے لازم کر دیا ہے، متقیوں کے علاوہ اس کلمے کو کوئی بھی نہیں پڑھے گا۔ اب یہ عربی میں ہے ان اللہ تعالیٰ آدم الی علی یا رب بینا لی فقال اسمو تو سمیت فقال ان علی رائد الہدا و امام الاولیاء و نور من اتانی و هو کلمۃ اللہ الزمتها للمتقین۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کو ہم نے متقین کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ نعرہ صلوات۔ اب یہ تاریخ دمشق ہے ابن اساکر کی، اس میں بھی یہی چیز بیان کی ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ عہد لیا ہے کہ علی کے بارے میں جو باتیں بھی آپ سے بیان کی ہیں کہ وہ کلمۃ اللہ اکرمتھا للمتقین، یہ وہ کلمہ ہے جو متقین کے لیے میں نے اس کو لازم کر دیا ہے۔ بشارت مصطفیٰ قبری کی اس کے اندر بھی یہی چیز ہے، وہ سارا عہد جو رسول نے اللہ کے ساتھ ہوا اس کے بارے میں بیان کیا ہے۔ آخر میں وہ یہ کہتا ہے کہ وہ کلمۃ اللہ الزمتھا للمتقین، یہ وہ کلمہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے لازمی قرار دے دیا ہے۔ اب کلمۃ اللہ جو قدرت ما نفدت کلمۃ اللہ ہے کہ کلمۃ اللہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، دنیا کی تمام کلمے بن کے صحیح ساری ختم بھی ہو جائے لیکن وہ ان کے فضائل کا احاطہ پھر بھی نہیں کر سکیں گے۔ مناقب خوارزمی اس کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ رسول نے یہ فرمایا کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کو اللہ نے متقین کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ پھر یہ مناقب علی ابن مردویہ اصفہانی کی ہے، اس کے اندر بھی اس نے یہی لکھا ہے کہ وہ کلمۃ اللہ الزمتھا للمتقین، یہ وہ کلمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ گیارہویں الودت اس میں یہ ہے کہ وہ کلمۃ اللہ الزمتھا للمتقین۔ اب چونکہ ابھی درختوں کی بات ہو گئی ہے تو ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا ہے
کہ ایک مرتبہ یہ جو سلمان فارسی ہیں جن کو سلمان محمدی کہا جاتا ہے، وہ ایک یہودی کے غلام تھے۔ سلمان فارسی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب میں 4 آدمیوں سے محبت کرتا ہوں، اے میری محبوب تم بھی ان سے محبت کرو۔ تو اصحاب نے پوچھا کہ وہ 4 آدمی کون سے ہیں؟ تو رسول نے یہ فرمایا کہ علم علی ہیں، علم علی ہیں، علم علی ہیں۔ پھر اصحاب نے پوچھا کہ وہ باقی کون سے ہیں؟ آپ نے کہا کہ ان میں سلمان ہے، اس میں ابو ذر ہے، اس میں مقداد ہے۔ اب یہ سلمان جو تھا اس کو دھوکے سے یہ جس قافلے کے ساتھ یہ مدینہ پہنچے، اس نے ایک یہودی کے ہاں ان کو بیچ دیا۔ یہ یہودی بہت ان سے سخت کام دیتا تھا، ظلم کرتا تھا، ان کی بھوک پیاس کا خیال نہیں کرتا تھا، سارا دن پیٹ کے اوپر ان کو کام لگائے رکھتا تھا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم اپنی آزادی کا بندوبست کرو۔ اس نے جب بات کی تو بڑے مشکل سے اس نے اس کا کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایک شرط پہ آپ کو آزاد کروں گا کہ تم ایسے کرو کہ میرے لیے کہ اس زمین میں 300 پودا کھجور کا لگاؤ، اس کی پرورش کرو، اور جب یہ پودا پھل دینے لگے گا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اب رسول نے کہا کہ اپنے اس بھائی کی مدد کرو۔ اصحاب سے کہا کہ وہ پودے لے کے آئیں۔ اصحاب 300 پودا لے آئے۔ جب لے آئے تو آپ نے کہا کہ اس کے کھڈے کھودو، زمین کھودی گئی، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام پودوں کے اندر ایک ایک پودا لگاتے گئے۔ اگلے ہی لمحے وہ پودے باہر نکلنا شروع ہوئے، ان کے اوپر پھل نکلنا شروع ہو گیا۔ رسول اب اس باغ کے اندر پھرے تو جو 300 پودا تھا ان میں سے ایک پودا جو تھا اس کے اوپر کوئی پھل نہیں تھا۔ تو آپ نے اس پودے سے قریب آ کے کہا کہ اے پودے تجھے کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہ تیرے اوپر پھل نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق جو پاس کھڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس پودے کو میں نے لگایا ہے، اس پودے کو میں نے لگایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پودے کو کاٹا اور اس کی جگہ پہ اس کو لگایا تو اس کو پھل ملنا شروع ہو گیا۔ تو اس طرح سے حضرت سلمان فارسی کی جو تھی وہ اس یہودی سے جان چھوٹی اور آپ آزاد ہو کے رسول کے غلام بن کے ساری زندگی میں گزاری ہے۔ اب یہ جناب المفت کے اندر بھی یہی چیز ہے، وہ کلمۃ اللہ تھے، کلمۃ اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ کلمۃ اللہ تھی کون ہے؟ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب ہیں کہ جن کے فضائل کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اب یہ باقی کتابوں کو میں چونکہ ٹائم کی کمی ہے ان کو چھوڑ رہا ہوں کہ جو سلطان بھی ہے، وہ واضح کی کتاب بھی ہے، پھر بقایت الطالب ہے، فرائض السلطان اور بے شمار کتابیں ہیں کہ جن کو میں اب نہیں چھیڑ رہا۔ اب یہ الگ متنائی ہے ابن جوزی کی، یہ 557 ہجری میں اس دنیا سے گیا۔ اس نے اس کو لکھا ہے، لیکن یہ لکھا ہے کہ یہ موضوع ہے۔ اس کے بعد ناصر الدین البانی 1421 ہجری میں اس دنیا سے جانے والا، اس نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا اور یہ کہا کہ یہ روایت جھوٹی ہے۔ عزاداروں، آج 8 محرم بھی گزر گئی، 9ویں شب آ گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی دی تھی کہ اے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ جب جنگ صفین میں معاویہ کا لشکر ان کے آدمیوں نے عمار یاسر کو قتل کر دیا، عمار یاسر کو قتل کرنے کے بعد انہوں نے عمار یاسر کا سر کاٹا اور اس کو نیزے سے بلند کر دیا۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا سر تھا جسے معاویہ نے اس طرح سے کاٹ کے لوہے نیزہ میں بلند کر دیا۔ اب لوگوں کو وہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ اے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو اس وقت لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ روایت موجود تھی۔ وہ
اس حدیث کو یاد کر کے تو اس فوج کے اندر پھوٹ ڈلنی شروع ہوئی۔ اب اس ماہیہ نے ایک اور چال چلی کہ مدینہ سے 400 قرآن منگوایا اور ایک ایک نیزے کے اوپر اب اس نے قرآنوں کو بلند کیا، اور جب اس کی فوج نے قرآنوں کو بلند کر دیا تو علی علیہ السلام کے جو ہواری تھے وہ کہتے ہیں کہ جی جنہوں نے چونکہ اب قرآن اٹھا لیا تو ہم ان کے ساتھ نہیں لڑتے ہیں، اور علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ فریبی ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، یہ آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، میں قرآن ناطق ہوں، اور یہ جو نیزے پہ اٹھایا ہوا ہے انہوں نے یہ قرآن صامت ہے، ان میرے اور ان کے درمیان بڑا فرق ہے۔ بہرحال وہ اس نے منتیں شروع کی کہ جو جنگ کو روکو، جنگ کو روکو، جنگ روک دی گئی۔ وہ جو فتح صفین تھی وہ اب اس میں کامیابی نہ ہو سکی۔ اب یہ جو سروں کو نیزے پہ اٹھانے والا عمل ہے، سب سے پہلے معاویہ نے اس کی حریف ڈالی۔ اس کے معاویہ نے تو نیزوں پہ قرآن کو اٹھایا، اس کے بیٹوں نے نیزوں پہ اہل بیت کے سروں کو رکھا۔ اس نے تمام کو، یہ لوگ کتنے سنگدل تھے کربلا میں، کوفہ میں، کہ یہ ننھے سے ننھا سر بھی کرنے کے نظام دیکھ کے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، ان کو کوئی اپنے جرم کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ جب یہ قافلہ کوفہ کے اندر آیا تو کوفہ میں ایک مسلم گچکار وہاں پہ یہ گارے کی لپائی میں مصروف تھا۔ گچکار اس کو کہتے ہیں جو گارے سے لپائی کرے، یہ چھتیں لپائی کرتا تھا مٹی سے اور دیواروں کو کرتا تھا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے، اس کے آگے کافی سارے سر جو ہیں وہ نیزے کے اوپر ہیں، تو اس نے کام چھوڑا، دوڑا ادھر سے اور ان کے پاس آ گیا۔ جب یہاں پہ پہنچا تو اب یہ اس نے تمام سروں کو بغور اس نے ان کو دیکھنا شروع کیا، پہلا سر، دوسرا سر، تاکہ آخری سر۔ اس کے بعد جو ہی اس کی نظر پڑی کہ ایک سر جو ہے وہ گھوڑے کی گردن کے ساتھ بندھا ہوا ہے، یہ ادھر سے اس نے چیخ ماری اور کہتا ہے کہ او شمر نہیں شمر، یہ سر نیزے پہ کیوں نہیں ہے؟ یہ سر جو گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا ہے، اس کو تم نے اس کے ساتھ کیوں بلند نہیں کیا؟ تو شمر الدین کہتا ہے کہ یہ بات مجھ سے نہ پوچھ، بلکہ یہ بات اس سے پوچھ، اس قیدی سے پوچھ جو وہ نکر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ مسلم گچکار اس قیدی کے پاس آیا تو قیدی کو دیکھ کے کہتا ہے کہ میں نے آپ جیسی مظلوم شخصیت آج تک نہیں دیکھی، آپ کے گلے میں توق ہے، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور آپ جیسا چہرہ جو مظلومیت والا چہرہ ہے میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا یہ جو سر گردن کے اندر ہے، ساتھ بندھا ہوا ہے، کیا آپ کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہے؟ تو امام روتے ہوئے بلند آواز کے اندر رو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے چچا عباس کا سر ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ آپ نے یہ نیزے کے اوپر بلند نہیں ہو رہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے چچا کے سر کو اتنے برس مارے گئے ہیں کہ اب یہ ادھر نہیں دکھتا۔ پھر دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس نے بچوں نے ان کے ساتھ اس سر نے وعدہ کیا تھا کہ وہ خیموں میں پانی لے کے آئے گا، لیکن پانی خیموں میں نہیں لا سکا۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ قوم الظالمین۔ نعرہ تکبیر،